ایک دن بادشاہ اکبر کے دربار میں ایک کسان آیا۔ اس کا نام سیف علی تھا۔ اکبر بولے، کیسے آنا ہوا سیف علی نے کہا، جہاں پناہ 6 مہینے پہلے میری بیوی گزر گئی، جس کے چلتے میں اپنی زندگی میں بالکل اکیلا ہو گیا ہوں۔ ابھی 6 مہینے پہلے بہت خوشی سے زندگی کاٹ رہا تھا، پھر اچانک میری بیوی گزر گئی۔ میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے جس کے سہارے میں اپنی زندگی کاٹ لوں۔ اکبر نے کہا، ہمیں بہت دکھ ہوا یہ سب سن کے۔ سیف علی بولا، جہاں پناہ میں کھیتی کر کے تھوڑے بہت پیسے کما لیتا ہوں، پر میرا اب کسی کام میں من نہیں لگ رہا۔ پھر ایک دن مجھے قاضی عبداللہ ملے اور انہوں نے میرے حال چال پوچھے۔ میں نے انہیں اپنی پوری کہانی بتائی۔ میں نے کہا، میری بیوی گزر گئی جس کی وجہ سے میں بہت اکیلا ہو گیا ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا، تم ایک کام کرو، اجمیر چلے جاؤ خواجہ کے دربار میں، وہاں تمہیں کافی سکون ملے گا۔ میں ان کی اس بات سے سہمت ہو گیا۔ پھر اس رات میں یہی سوچتا رہا کہ میں اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی کہاں چھوڑ کر جاؤں گا۔ پھر میں نے سوچا، اس کام کے لیے قاضی عبداللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے۔ پھر میں اگلے دن قاضی عبداللہ کے گھر اپنی جمع پونجی لے کر پہنچا۔ وہ رکھنے کے لیے راضی ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، تم اطمینان سے جاؤ، میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اور انہوں نے اس تھیلے پر مجھ سے مہر لگانے کے لیے کہا۔ میں نے اس پر مہر لگائی اور تھیلا دے دیا۔ پھر میں اطمینان سے اجمیر کو چلا گیا۔ جب میں وہاں سے واپس لوٹا تو میں نے سوچا، میں اپنی پوری زندگی بچوں کو علمی تعلیم دینے میں نکال دوں گا، اور جو میری جمع پونجی ہے میں اس میں گزارا کر لیا کروں گا۔ پھر جب میں قاضی عبداللہ کے نگر پہنچا، جب میں ان کے گھر پہنچا تو انہوں نے مجھے مہر دیکھنے کو کہا۔ مہر ٹھیک لگی؟ میں نے کہا، مہر تو ٹھیک ہے، اور میں تھیلا لے کر گھر واپس آ گیا۔ جب میں نے گھر آ کر تھیلا دیکھا تو اس میں سونے کی اصرفیوں کی جگہ پتھر بھرے ہوئے تھے۔ پھر میں قاضی عبداللہ کے پاس گیا اور کہا، میں نے تو آپ کو سونے کی اصرفیاں دی تھیں، پھر اس میں پتھر کیسے بن گئے؟ قاضی نے کہا، جس طرح تم نے مجھے تھیلا دیا تھا ویسے ہی میں نے تمہیں دے دیا تھا۔ تم مجھ پر چوری کا الزام لگا رہے ہو۔ ہم دونوں میں کافی دیر تک بحث ہوئی اور قاضی عبداللہ نے مجھے اپنے گھر سے جانے کے لیے کہہ دیا۔ جہاں پناہ اب میں کیا کروں؟ مجھے انصاف چاہیے۔ تم کیا کہتے ہو بیربل؟ تمہارا کیا کہنا ہے؟ اکبر نے کہا۔ بیربل بولا، جہاں پناہ میں کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ بیربل سیف علی سے تھیلا لیتے ہیں اور اسے جانچتے ہیں۔ بیربل سیف علی کو تھیلا واپس لوٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں، جہاں پناہ مجھے کچھ وقت دے دیجیے، مجھے آپ 2 دن کا وقت دیں۔ اکبر نے کہا، ہاں ہاں بیربل، کیوں نہیں، ہم تمہیں وقت دیتے ہیں، اور سیف علی اگر تمہاری بات جھوٹ نکلی تو تمہیں 1 سال کے لیے کاراواس میں ڈال دیا جائے گا، اور جب تک یہ فیصلہ نہیں ہو رہا تب تک تم ہمارے یہاں مہمان ہو۔ پھر کیا تھا، بیربل سچائی کی کھوج کرنے لگے اور اپنی ایک پوشاک کو جان بوجھ کر پھاڑ کر اپنے سیوک کو بلایا اور اس سے کہا، جو شہر کا سب سے اچھا درجی ہو اس سے رفو کروا کر لاؤ۔ میں ابھی جاتا ہوں اور اچھے سے درجی کا پتہ لگاتا ہوں۔ سیوک نے کہا۔ سیوک سب سے اچھے درجی کی تلاش میں نکل جاتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سیوک پوشاک سلوا کر لاتا ہے۔ وہ کیا رفو کیا ہے، پوشاک تو سل گئی اور رفو کا بھی پتہ نہیں چل رہا۔ واہ کیا کاریگری ہے، ذرا اس کاریگر کا نام تو بتاؤ، بیربل نے کہا۔ جناب، بہت سارے لوگ اس کے بارے میں جانتے تھے اور اسے ڈھونڈنا زیادہ مشکل بھی نہیں ہوا جناب، اس کا نام گوپال ہے، سیوک نے کہا۔ سیوک، تم اس درجی کو بلا کر لاؤ، مجھے اور بھی پھٹی ہوئی پوشاکیں سلوانی ہیں، بیربل نے کہا۔ پھر اگلے ہی دن اکبر کے دربار میں فیصلہ ہوتا ہے۔ کیا دوشی کا پتہ چل گیا بیربل؟ اکبر بولے، ہاں جہاں پناہ، میں نے دوشی کا پتہ لگا لیا۔ سیف علی اور قاضی عبداللہ کو دربار میں بلایا جائے۔ دونوں کو دربار میں بلایا جاتا ہے۔ سیف علی، یہ کیا تمہارا ہی تھیلا ہے؟ بیربل نے پوچھا۔ جی حضور، یہ میرا ہی تھیلا ہے، سیف علی بولا۔ قاضی عبداللہ، اس تھیلے کو پہچانتے ہو کیا؟
बीरबल ने पूछा। जी, ये थैला देखा तो है, ये थैला सैफ अली का है, ये जो मेरे पास रखने आया था। ये मोहर भी इसी ने अपने हाथों से लगाई थी, जो अभी खुली है। ये थैला सैफ अली जब मेरे पास रखने आया था तो मुझे क्या पता इसमें सोने की असरफियां हैं या पत्थर हैं। ये मुझे कैसे पता होगा? इसने तो खुद इस पर मोहर लगाई थी। सैफ अली झूठ बोल रहा है, काजी अब्दुल्ला बोला। बीरबल काजी अब्दुल्ला की ये बातें सुनकर चौंकता है। दर्जी गोपाल को दरबार में पेश किया जाए, बीरबल ने कहा। दर्जी गोपाल का नाम सुनकर काजी अब्दुल्ला के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। गोपाल, तुम ये बताओ कि तुमने हाल ही में काजी अब्दुल्ला की किसी चीज़ पर रफू किया है? बीरबल ने दर्जी से पूछा। जी हुजूर, मैंने अभी हाल ही में काजी अब्दुल्ला का एक पैसों का थैला सिला था, जो फट गया था, दर्जी गोपाल बोला। जहाँ पना, आप इसे क्या सजा देंगे? इसने इतना बड़ा धोखा किया, बीरबल ने कहा। काजी अब्दुल्ला गिड़गिड़ाने लगा, रहम की भीख मांगने लगा। जहाँ पना, मैं बहुत लालची हो गया था, मुझे माफ़ कर दीजिए, बस एक बार माफ़ कर दीजिए, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। नहीं, तुम्हारी गलती माफ़ करने के लायक नहीं है। इतने बड़े ओहदे पर होकर इतनी घटिया हरकत करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें 1 साल के लिए कारावास में डाल दिया जाए। सिपाहियों, इसे ले जाओ, अकबर ने आदेश दिया। सैफ अली, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा और साथ ही हम तुम्हारे इस नेक काम में तुम्हारी मदद करेंगे। हम तुम्हारे लिए एक मदरसा बनवा देंगे जिसमें तुम बच्चों को इल्मी तालीम देना। शुक्रिया जहाँ पनाह, शुक्रिया बीरबल, मेरा साथ देने के लिए, सैफ अली ने कहा। शाबाश बीरबल, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला काजी अब्दुल्ला ही दोषी है? अकबर ने बीरबल से पूछा। जब मैंने सैफ अली के मुंह ये सुना, मुझसे थैले पर मोहर लगाने को काजी अब्दुल्ला ने कहा, तभी मैंने सैफ अली से जांच करने के लिए थैला मांगा। मैं समझ गया पैसा मोहर तोड़कर नहीं, किसी और तरीके से निकाला गया है। फिर क्या था? तलाश की एक दर्जी की जिसे अच्छे से रफू करना आता हो, बीरबल ने अकबर का उत्तर देते हुए कहा। वाह बीरबल वाह, तुमने एक बार फिर मिसाल कायम कर दी, अकबर बोले।